سپریم کورٹ میں بڑے کیس کی سماعت تھی اور بہت بڑا حکم سامنے آ گیا ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے. حکومت کو بھی اور عوام بھی اس پر حیران ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل تھی نیب کے حوالے سے، نیب ترامیم کے حوالے سے، اور اس میں سپریم کورٹ نے حکم یہ دیا ہے کہ عمران خان کو، بانی چیئرمین تحریک انصاف کو، سابق وزیر اعظم کو عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے. عدالت میں عمران خان کو پیش کیا جائے ویڈیو لنک کے ذریعے. حکومت یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی. سب کچھ کیا گیا کہ کسی طرح سے عمران خان لوگوں کے سامنے نہ آئے، اس کی کوئی آواز نہ آ جائے، کوئی تصویر نہ آ جائے، اسی لیے جیل میں مسلسل ٹرائل کروائے گئے. اس طرح سے جیل میں کسی کے اتنے ٹرائل نہیں ہوئے ہوں گے صبح سے لے کے رات تک. کبھی ان کو جیل سے باہر نہیں لایا گیا جب سے وہ جیل میں ہیں. ایک جیل سے دوسری جیل جب منتقل بھی کیا گیا تب بھی آپ دیکھیے کہ کوئی تصویر نظر نہ آ جائے. اور ایک ان کی بڑی ایک تصویر آئی تھی، بلر سی تصویر ایک تھی، جب کہا گیا کہ وہ بختر بند گاڑی میں ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا اس وقت، تو اس میں بھی ایک کوہرام مچ گیا تھا. تو اب تو جناب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیب میں وہ خود آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو ان کی درخواست ہے اس بارے میں بتانا چاہتے ہیں. تو ہم یہ حکم دے چکے ہیں سپریم کورٹ کہ ان کو پھر پیش کیا جائے. اگر وہ پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو پیش کیا جائے. عمران خان کی تو درخواست بھی تھی کہ ان کو تو باہر ہی آنے دیا جاتا، بات نہیں کرنے دی جاتی، تو کم از کم سپریم کورٹ ان کو بلائے. تو جب یہ بات اطہر من اللہ صاحب نے کی اور انہوں نے حکم نامے کا حوالہ دیا تو پوری سپریم کورٹ میں، کورٹ کے اندر ماحول بدل گیا. لوگ حیران ہو گئے کہ اطہر من اللہ نے کیا بات کر دی ہے کہ جی عمران خان کو تو پیش کیا جانا چاہیے عدالت کے اندر. اس پر قاضی فائزہ صاحب بھی تھوڑے سے وہ ہل گئے اور نظر آ رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. پھر جناب بینچ اٹھ کر چلا گیا مشاورت کے لیے، اور جب آئے تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ جی فیصلہ یہ ہے، حکم یہ ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے، سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لایا جائے. اس سے پہلے سپریم کورٹ میں پیش کرنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ پھر مشاورت ہوئی کہ جی یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بن جائے، تو اب ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی بات ہوئی. اس پر بھی اٹارنی جنرل پریشان ہوئے. تو ان سے پوچھا گیا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی طرف سے کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے ویڈیو لنک کے انتظامات کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی 1 ہفتہ دے دے. تو چیف جسٹس نے کہا 1 ہفتہ کیوں، پرسوں بتائیں. کہتے جی میں پوچھ کر بتا دوں گا. اب عمران خان کا عدالت کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے آنا جب سے وہ قید ہیں اس کے بعد لوگوں کے سامنے آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلائی جاتی ہے، تو عمران خان صاحب بھی پھر لائیو نظر آئیں گے، وہ بات کریں گے، اور یہ پہلی دفعہ ہوگا. یہ میں آپ سے عرض کروں سب سے بڑی خبر ہوگی، ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے. اور حکومت کسی صورت یہ نہیں چاہتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے. تو یہ موت ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ ویڈیو پر آ گیا، اس کی آواز لوگ سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو حال ہے کہ عمران خان کی ایک تصویر نے ان کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جو کہ الیکشن سے پہلے ایک تصویر آ گئی تھی کہ وہ جیل کے اندر ہی کی تصویر تھی، اور اس میں ان کے وکیل عمران خان کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی شخص نے، اور کہا گیا بعد میں کوئی وکیل تھا جس نے شاید پین کیمرہ استعمال کیا اور وہ عمران خان کو پتہ بھی نظر آ رہا ہے، پتہ بھی نہیں ہے، تو ان کی ایک تصویر آ گئی تھی. اس سے پہلے شاید ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ وہ ایک بحث ہو رہی تھی ان کے درمیان اور خاور منیکا کے درمیان، شاید وہ ایک آڈیو بھی ان کی آئی تھی، مگر کسی اور پرپس کے لیے تھی. نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کو امبیرس کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد یہ تصویر آ گئی. تو اب حکومت کیسے برداشت کرے گی؟ یہ بہت بڑی خبر ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ سب حیران ہو گئے. میرے پاس وہ 43 سیکنڈ کا کلپ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں، جس میں اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کی. اور اس پر سب کہہ رہے ہیں کہ اطہر من اللہ نے تو ہلا کر رکھ دیا ہے اور حکومتی منصوبوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. وہ تو چاہتے تھے ایک جھلک نظر آئے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ جی جہاں ضروری ہوتا ہے کہ آئے تو صحیح، جو ملزم ہے اس کو پیش کیا جائے، کہیں درخواست گزار ہے عمران خان تو ان کو پیش کیا جائے. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے تھے توہین عدالت ہو جائے، جیل کہتا تھا نہیں جی خطرہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، سیکورٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، یہاں پر عمران خان کے لیے سیکورٹی نہیں ہے، باقی آپ مریم نواز صاحبہ ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، صدر ہوں، جتنے بھی اہم لوگ ہیں، عام شخصیات ہیں، ان سب کو سیکورٹی مل سکتی ہے. لیکن ایک ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے سیکورٹی نہیں مل سکتی. سابق وزیر اعظم ہے، سب کو پتہ ہے کہ جی اس کی پیشی کے وقت جو ماحول بن جاتا ہے اس کے لیے، کیونکہ پہلے کہتے تھے آتا نہیں. جب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، گولیاں لگی، تو جی عدالت میں نہیں پیش ہوتا. پھر عمران خان صاحب جس طرح پیش ہوئے اور لڑکھڑاتے ہوئے عدالت میں پہنچے اور جو ماحول بنا وہاں پر، اس کے بعد پھر حکومت پچھتانے لگ گئی تھی کہ جی اس سے بہتر تھا کہ ہم ان کو نہ ہی نکالتے، نہ ہی عدالت لاتے. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پہلے اس طرح سے پیشی ہوئی تھی، قاتلانہ حملے کے بعد پہلی پیشی. اس سے پہلے جی عدالتیں بلا رہی ہیں، جی اسٹریچر پہ بھی آنا پڑے، لے کر آؤ، یہ ہے وہ ہے. تو جب آئے تو ایسا وہ جناب کو حرام مچ گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کو جی پابندیاں بھی تھیں، لیکن لائیو کوریج ہو گئی، چینلز نے دکھانا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے کہ سب لوگ وہ دیکھنا چاہتے تھے. اب وہی ماحول بن گیا ہے. اب عمران خان صاحب
سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گے اور اپنا مقدمہ پیش کریں گے نیب کے حوالے سے. وہ پہلے ہی جتنی گفتگو کر رہے ہیں اس میں وہ ایسے لگتا ہے کہ بڑی تیاری کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ نیب کے حوالے سے کیا بات کریں, کہ کس طرح سے جناب نیب سے استعفے آئے, کس طرح صرف ہمارے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں, کس طرح نواز شریف ہوں, زرداری ہوں, دیگر یہ سارے حکمران جو اب آ گئے ہیں انہوں نے نیب میں ترامیم کی اور اپنے کیسز ختم کروائے, اور کس طرح سے اب نیب ان کو کچھ بھی نہیں کہتا, ان کو صرف کلین چٹ کے لیے بنا ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تو خود نیب جا کر کہتا رہا نہیں کوئی نہیں, سب جو جہاں سزائیں ہو چکی ہیں چاہے وہ ختم ہو جائیں, اعتراض ہی نہیں کر رہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ نیب وکلاء سے زیادہ, میاں نواز شریف کی وکلاء سے زیادہ بے چین ہے کہ ان کو کسی طرح سے جناب رہائی مل جائے, کیسز ختم ہو جائیں, یہ سب کچھ ہو جائے. تو یہ سب ماحول رہا. اب اس پر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف دیکھیے اور کیسز بنانے کی بات ہو رہی ہے. نیب کے ویسے تو دانت نکال دیے گئے تھے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا. ایسی ترامیم کر دی گئی کہ جی 50 کروڑ سے نیچے کی تو کرپشن ہی نہیں ہوگی, وہ نیب دیکھ ہی نہیں سکتا. پھر یہ بھی ہوا کہ اگر کسی فرد میں کے بارے میں اس نے جائیداد کسی نے بنا لی ہے, رقم بنا لی ہے, غلط طریقے سے بنا لی ہے, تو نیب اس کو نہیں دیکھ سکتا, صرف اس شخص جس پر الزام ہے اس کو دیکھ سکتا ہے, اور وہ بھی نیب ثابت کرے گا کہ جناب اس نے کوئی کرپشن کی ہے. اور یعنی پیسہ جو ہے اس کے پاس, چاہے اس کی آمدن جو ہے وہ 50,000 روپیہ ہو لیکن اس نے 50 ارب روپے کے اثاثے بنا لیے ہوں, تو نیب پہلے تھا کہ جی وہ ثابت کرے کہ دیکھیں یہ آپ کی تنخواہ ہے یا یہ آپ کی آمدن ہے جو مختلف ذرائع سے ہمیں پتہ لگی ہے 50,000, تو یہ 5 ارب یا 50 ارب روپے آپ نے کیسے بنا لیا, یہ ساری جائیدادیں جو آپ کے بچوں کے نام ہیں, دیگر کسی کے نام ہیں. تو پھر جو بار ثبوت اس ملزم پر تھا, وائٹ کالر کرائم بڑا مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے ترمیم کر دی کہ جی نیب ہی ثابت کرے گا کہ یہ جو 50 ارب روپیہ بنایا گیا ہے یہ کرپشن کے پیسے سے بنایا گیا ہے. خیر, تو اب عمران خان اس کے خلاف چلے گئے تھے سپریم کورٹ. اب وہی معاملہ چل رہا ہے, اس کے ہی آگے انٹرا کورٹ اپیل وغیرہ چل رہی ہے, تو اس میں یہ حکم آ گیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے, ان کے سپورٹرز کے لیے, ووٹرز کے لیے, کہ وہ اتنے عرصے کے بعد عمران خان کو دیکھ سکیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ میں لائیو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور اب یہ دکھانا پڑے گا میری نظر میں, کیونکہ اب بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ حکومت کے لیے اور زیادہ امبیرسنگ ہوگا, کیونکہ اب بحث آ جائے گی کہ حکومت اگر نہیں پیش کرنا چاہتی, کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا, کچھ ہو جائے عدالت جو مرضی کہہ لے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی نہیں. لیکن اب معاملہ ہے سپریم کورٹ کا, اور یہ ہائیسٹ کورٹ ہے. یہ ہوتا نیچے ہے کہ جی اگر کوئی عدالت کیا بھی دیتی ہے, کس طرح سے آپ نے دیکھ لیا, دباؤ آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو اس کے خلاف آپ اپیل میں بھی چلے جاتے ہیں, وہاں چیزیں مینیج کر لیتے ہیں, تاریخ لے لیتے ہیں کہ اچھا جی نہیں پیش کیا جا سکتا, چھوڑیں جی وہ کیس ادھر ادھر کر دیں. یہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے, براہ راست لائیو لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اب سپریم کورٹ خود بھی اس سے کیسے نکل سکتی ہے, اس نے حکم دے دیا ہے. تو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ ہو تو سپریم کورٹ کے لیے بھی بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی خبر ہے جناب عمران خان کا سب کے سامنے آنا, اور عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت جو ہے وہ جس طرح سے ملی ہے, یہ اس وقت سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے. میں آپ کو وہ آڈیو بھی سنواتا ہوں کہ جس میں اطہر من اللہ صاحب نے جب یہ کہا تو ساتھ ہی عدالت کا ماحول بدل گیا. Respondent was served and he wants to appear in person. Mr. Imran Ahmed Niazi was the petitioner. یعنی کہ عمران احمد نیازی wants to appear in person, کہ وہ خود عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں. اس میں ہم نے لکھا تھا and if he wants to be represented, the jail superintendent should do the needful. تو اس میں ہم نے لکھا تھا if he wants to be represented, کہ ریپرزینٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا شاید کوئی وکیل کے تھرو ریپرزینٹ ہونا چاہیے. بھائی وہ تو پہلے ہی تھے ریپرزینٹڈ. تو خیر قاضی فیصل صاحب شاید یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں نہ ہی ان کو آنا پڑے, یہ نہ ہو کہ عمران خان کو پیش کرنے والا معاملہ. Matter of law. So we want to restrict it to matter of law. I don't know what a private person. Speaking for myself, he was a petitioner and is one of the respondents, and since we had passed an order, if he wants to appear in person, arrangements have to be made. تو میں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آرڈر یہ پاس کیا تھا کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں خود ان پرسن ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انتظامات کیے جائیں, یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے. تو بہرحال جی سپریم کورٹ پہ اٹھ کر گئی, مشاورت ہوئی ججز کے درمیان, اور اس کے بعد یہ بات آئی کہ جی عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اب ظاہر ہے لائیو دکھانا ہوگا. پہلے ہی لائیو سپریم کورٹ کی سماعت چل رہی ہوتی ہے, وہاں پر اب کھچا کھچ پہلے ہی سپریم کورٹ بھری ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ اور زیادہ جناب لوگ ہوں گے اور ہر کوئی چاہے گا کہ جناب کسی طرح سے عمران خان کو دیکھ سکے اور پھر دکھا بھی سکے. تو اس کے لیے اب حکومت کے لیے سب سے بڑی پریشانی اب آنے والے دنوں میں یہی بنی ہوئی ہے کہ اس سے نکلیں کیسے. ہر کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کو کسی طرح سے نہ پیش کیا جائے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی, لیکن اب کام بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور چونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے,
اور اس پر جناب اب یہ سارا معاملہ سامنے آ گیا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل بھی میرے پاس ہے، جس میں میں آپ کو عدالت کا بتا دیتا ہوں کیا کیا ہوا۔ سپریم کورٹ نے قومی احتساب بیورو ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے خلاف سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ ڈونز کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائسہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔ بینچ میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں۔ عدالتی کارروائی براہ راست نشر ہو رہی ہے۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس مقدمے میں پٹیشنر عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے، وہ اس مقدمے میں ایک فریق ہے، ہم ان کو پیش ہونے کے حق سے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ نیب کا معاملہ ہے اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آئین سے متعلق معاملہ ہے، کسی کے ذاتی حقوق کا معاملہ نہیں۔ ایک بندہ جو وکیل بھی نہیں وہ ہمیں کیسے معاملت فراہم کر سکتا ہے؟ ہمارا آرڈر تھا کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے سے دلائل دے سکتے ہیں، ہم 5 منٹ کے لیے سماعت ملتوی کر کے اس پر مشاورت کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے چیف جسٹس کا خیال بالکل اور تھا، نہیں وہ وکیل کے ذریعے ہو سکتا ہے، عمران خان کو آنے کی ضرورت ہے تو کیونکہ لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے بڑا قانونی پہلو اٹھایا تھا کہ ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ جی اگر وہ پیش ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کے ریمارکس تھے۔ تو قاضی صاحب نے بالکل اور طرف کی بات کر دی، دونوں ایک دفعہ پھر آمنے سامنے نظر آئے تھے، اطہر من اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، قاضی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ وقفے کے بعد سماعت کے دوبارہ آغاز پر سپریم کورٹ نے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کے انتظامات کیے جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ عمران خان جو اس مقدمے میں درخواست گزار تھے اور اب اپیل میں فریق ہیں، ان کی یہاں پر نمائندگی نہیں۔ مانی تحریک انصاف اگر دلائل دینا چاہتے ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکتے ہیں، ان کے ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دینے کا بندوبست کیا جائے۔ چیف جسٹس نے عدالتی عملے سے استفسار کیا کہ کتنے وقت تک ویڈیو لنک کا بندوبست ہو جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا کر دی۔ بعد ازاں چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کو پرسوں عمران خان کی بذریعہ ویڈیو لنک پیشی کے انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی کہ پرسوں تک کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ میری رائے میں اس معاملے میں لارجر بینچ بننا چاہیے۔ ہائی کورٹس میں نیب قانون کے خلاف آئین ہونے سے نیب قانون کے خلاف آئین ہونے سے متعلق درخواستیں زیر التوا ہیں۔ اس معاملے میں ہم ایک مقدمے کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں اور وہ ہے بینظیر بھٹو کیس۔ بینظیر بھٹو مقدمے کی روح سے وفاقی حکومت کی اپیل ناقابل سماعت ہے۔ عدالت متاثرہ فریق کی تشریح کر چکی ہے کہ حکومت متاثرہ فریق نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس قاضی فائسہ نے کہا کہ جس کے خلاف بھی فیصلہ ہو اسے اپیل کا حق ہوتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ کسٹمز ایکٹ کیس میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ کوئی محکمہ متاثرہ فریق نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں بھی دونوں میں جناب فرق نظر آ رہا ہے دونوں کی سوچ میں۔ اس موقع پر مخدوم علی خان نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کسٹمز کے کیس میں اپیل ایک افسر نے دائر کی تھی، کیا وفاق کو کوئی حق نہیں کہ اپنے بنائے ہوئے قانون کا دفاع کر سکے؟ نیب ترامیم سے بانی پی ٹی آئی کو کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مناسب ہوگا آپ اپنے بنیادی نکات ہمیں لکھوا دیں، بنیادی نکات عدالتی حکم کے ذریعے عمران خان تک پہنچ جائیں گے تاکہ وہ جواب دے سکیں۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی آپ کے دلائل نہیں سن رہے۔ اور جناب گزشتہ سال 15 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کئی شقیں کالعدم قرار دے دی تھیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں عوامی عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف کرپشن کیسز بحال کر دیے، جبکہ نیب کو 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات کی اجازت دے دی گئی۔ فیصلے کے مطابق صرف کیسز نہیں، انکوائریز اور انویسٹیگیشنز بھی بحال کر دی گئی تھیں۔ فیصلے میں نیب عدالتوں سے ترمیم کے بعد کالعدم قرار دیے گئے کیسز بھی بحال کر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ کرپشن کے ختم کیے گئے تمام مقدمات کو احتساب عدالتوں میں 1 ہفتے کے اندر دوبارہ لگایا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ کالعدم قرار دی شقوں کے تحت نیب قانون کے تحت کارروائی کرے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات والی ترامیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہیں گی۔ پلی بارگن کے حوالے سے کی گئی ترامیم نیب ترامیم قلعدم قرار دی جائیں گی۔ احتساب عدالتوں کے نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات قلعدم قرار دیے گئے تھے۔ بعد میں 17 اکتوبر کو وفاقی حکومت نے قومی احتساب آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دینے والی نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 15 ستمبر کے فیصلے کو چیلنج کر دیا تھا۔ عدالت سے نیب ترامیم کو بحال کرنے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اپنایا گیا تھا کہ نیب ترامیم میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی اور قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے۔ اپیل میں فیڈریشن، نیب اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو فریق بناتے ہوئے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمانی اختیار سے متجاوز ہے۔ تو یہ جناب پوری اس کی ڈیٹیل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ دلچسپ موڑ آ رہا ہے کہ 16 مئی کو عمران خان کو سپریم کورٹ بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کے احکامات انتہائی مشکل لگ رہے ہیں، کیونکہ 16 مئی کو قائم مقام چیف جسٹس منیب اختر ہوں گے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ بھی نہیں ہوں گے۔ ایسے میں بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک شامل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ججز کا شامل ہونا تو حکومت بالکل یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو یہ جناب حالات بالکل ایک اور طرف جا رہے ہیں، بہت ہی دلچسپ اور انتہائی حکومت کے لیے خطرناک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔